ہو اگر غلط ثابت کر دے تو مجھے بلا لیو یا مجھے یہی پکڑ لے، اسے منہ مانگا انعام، ورنہ آپ کو حدیث اور قرآن ماننا پڑے گی۔ بولے انشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ میں سارے لوگ توبہ کے کلمات پڑھیے، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ، محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے آپ سے توبہ کے کلمات پڑھوایا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ملے گی یہ حدیث۔ اللہ کے رسول صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک دن ہو گیا ہے نا، ایک رات ایک دن، ایک دن میں رسول اللہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اور ایک حدیث اور ہے اس میں 70 مرتبہ کا ذکر آیا۔ کتنی مرتبہ کا بولو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اب رسول اللہ توبہ کرتے تھے، اپنا کیا حال ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن اب ایک سوال کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مقصد کیا ہے؟ توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا۔ اپنے گناہوں سے کیا کرنا بولو؟ معافی مانگنا۔ کہتے ہیں تم نے غلطی کی ہے توبہ کرو، غلطی کی ہے ان سے معافی مانگو، کہتے نہیں کہتے؟ اب بات یہ آ گئی نبی 100 مرتبہ توبہ کرتے اور ایک حدیث میں 70 مرتبہ۔ بیٹا میرا چاند میرے لال بات مت کریو، 100 مرتبہ۔ اب پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے پوچھو کیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہگار خطاکار تھے یا نہیں؟ تو پوری دنیا کے مولوی مفتی، وہ کوئی بھی ہو کہیں کا رہنے والا ہو، سب یہی کہیں گے بلکہ ہمارے ہی نبی نہیں، سارے انبیاء گناہوں سے پاک، اور کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو خطائے اجتہادی بولتے ہیں۔ سمجھے؟ ہمارے نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے پاک و صاف۔ یہ سارے عالموں مولوی سب کا اتفاق، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، سب کا اتفاق یہی ہے کہ ہمارے نبی سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک صاف، معصوم عن الخطا۔ اچھا ٹھیک، تو اب سوال یہ اٹک گیا، نبی جب گناہگار نہیں، خطا کار نہیں، نبی پاک و صاف ہے، تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ پھر توبہ کائی کی؟ پھر توبہ کیوں؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی میں غلطی کروں گا تو کہیں گے چلو معافی مانگو، آپ غلطی کرو، کوئی دوسرے غلطی نہ کرے اس سے کہے معافی مانگو تو پوچھے گا نا میری کیا غلطی ہے، میں کیوں مانگو معافی؟ اب سارے لوگوں کا اتفاق یہ نبی گناہگار نہیں، اور حدیث یہ سچی، نبی 100 مرتبہ توبہ کرتے، نبی 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ اب اس حدیث کو اور نبی کی ذات کو دونوں کو ملا کر کے بات کیسے حل کرو گے؟ اگر اجازت ہو تو میں حل کر دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اس سے پہلے ایک حدیث کا ٹکڑا سنو۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کیا کرو پیارے بولو؟ علم سیکھو، علم حاصل کرو۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس میں 40 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو،
انڈیا میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں جس میں اتنی عمر کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو، نہیں ہوتا نا، تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، جلسے، انہیں ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو تاکہ ہمیں سیکھنے مل جائے۔ اب حدیث میں اور نبی کی ذات میں ٹکراؤ، نبی گناہگار نہیں اور حدیث یہ کہہ رہی ہے نبی 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، کچھ حدیثیں جو نبی کی ہیں نا، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں۔ کائے کے لیے بولو؟ تعلیم امت کے لیے۔ کچھ حدیثیں نبی کی تعلیم امت کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے تاکہ نبی کی امت کو سبق حاصل ہو جائے، درس مل جائے، انہیں پتہ چل جائے، یہ آگاہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے او لوگو، جو نبی گناہگار نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک پاک و صاف ہے، وہ تو 70 مرتبہ توبہ کرے، اور ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہگار، تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سانس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ شام کو سو، استغفار پڑھ کے سو، صبح کو اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ مگر کہاں لوگ ان چیزوں سے ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آج ہمیں کوئی ہار ڈال دیتا گلے میں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، 100 روپے دے گئے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں امامہ شریف دے دے، شکریہ ادا، مسجد کے لیے چندہ دے دے، شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان دیے، ایمانداری سے بتائیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ 2 نعمتیں جب میں نے پڑھانا کتابوں میں، تو 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو اگر ہٹا لیا جائے تو اس کی آنکھ کام کی نہیں، اس کے کان کام کے نہیں، اس کے ہاتھ کام کے نہیں، اس کے پاؤں کام کے نہیں، اس کی کوئی بھی جسم کی حرکت کام کی نہیں۔ کون سی 2 نعمتیں؟ پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھ دو اور وہ 2 نعمتیں ایک پلے میں، پھر بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہاں جا رہے ہو؟ مزہ نہیں آ رہا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا انہیں مزہ نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ جلسے میں مزہ لینے بھی آتے ہیں نا، انہیں تو خوب تڑپتا ہوا، جھٹکتا ہوا، پھٹک، تو انہیں مزہ آتا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر سننا چاہ رہے تو سن لو، ورنہ سلام پڑھ لو، مرضی ہے آپ کی۔ سننا چاہ رہے ہو نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ بیچ میں ایک مرتبہ تمہارا امتحان اور لوں ابھی، لیکن تھوڑا بول لوں۔ اللہ، جب بات اتنی آ گئی یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ وہ نہیں سنو گے؟ سنا دوں وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ سنو، وہ 2 نعمتیں ہیں، انسان جب اندر کو سانس لیتا ہے تو یہ ایک نعمت، اگر وہ سانس اندر ہی رہ جائے، باہر نہ آئے، تو اعلان ہو جاتا ہے ان کی نماز جنازہ ظہر بعد، مر گئے۔ اور دوسری نعمت، سانس باہر گئی، اندر نہیں آئی، باہر ہی رہ گئی، تب بھی مر گئے۔ اب جب پہلوان مر جائے، اس سے کہو پہلوان چلو کشتی لڑو، لڑ پائے گا؟ مولانا صاحب مر جائیں، کہا مولانا صاحب تقریر کرو، کر پائیں گے؟ کہ لو ذرا دیکھو کئی روپے دیکھ پاؤ گے؟ آنکھیں بیکار۔ یہ 2 سانسیں ہر منٹ میں 40-50 مرتبہ لے رہے ہو، یہ نعمت کس نے دی ہے؟ بولو، اللہ نے دی ہے، کسی کے باپ نے نہیں، اللہ پاک نے۔ اب اگر ان نعمتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارے گھر ہے، سب کچھ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ لے لے تو ختم۔ ایسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ بولو۔ اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں
جو 8वें दिन मस्जिद को जुमे जाते हैं, 8वें दिन। और अभी एक नारा लग जाए कि मैं भी जन्नती, मेरा बाप भी जन्नती, एक नारे में सब जन्नती, और नमाज पढ़ता नहीं हजरत। 8 दिन में 8वें दिन जुमा जाने वाला अल्लाह को राजी कर सकता क्या? बोलो, ये 2 नेमतें अगर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो हर सांस पे नहीं, हर सांस पे नहीं, फिर फजर की नमाज में चले जाओ। ओ बेटा मेरे चांद, फजर की नमाज में चले जाओ, नमाज पढ़ के 2 आंसू निकाल के कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सांसें दी, मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया। ज़ोहर में जाओ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी, तेरी बारगाह में सजदा किया। असर में भी ऐसे, मगरिब में भी ऐसे, ईशा में 5 वक्त चले जाओ, बाकी अपना काम करो। नबी फरमाते हैं 24 घंटे इबादत में लिखे जाएंगे, 24 घंटे। मगर कहां हैं लोग? नमाज की बात बताओ, मस्जिद की बताओ तो भागे चले जाते हैं, और खाली ये कह दो कि एक बिरयानी की प्लेट खा ले जन्नत मिल जाएगी तो टूट पड़ेंगे लोग जी, टूट पड़ेंगे। मगर लोगों यार एक एक चीज पर जरा तवज्जो रखो, अगर इजाजत हो तो बता दूं हजरत, आज दिल इतना दुखता है, आप तो जलसे करती हैं देखते, आज दिल इतना दुखता है। मुहर्रम का महीना भी गुजरा जी, मुहर्रम शरीफ, बोलो गुजरा नहीं गुजरा जी। 10 मुहर्रम को तुमने अपने बच्चों को बताया क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के बेटे, सगे बेटे अली असगर शहीद हुए लेटे थे। इमाम हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम शहीद हुए लेटे। हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास उनके बाजू कटे शहीद हुए लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन खुद शहीद हुए लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी अल्लाह, किसी के हाथ आगे को किसी के पीछे को बांध दिए थे। हुसैन पाक की सगी बेटी हजरत सकीना, अरबी में लफ्ज आता सुकैना, इनके मुंह पे तमाचा मारा गया था अल्लाह, मगर इन्होंने दीन और इस्लाम को जिंदा किया, नमाज का पैगाम दिया। उन्होंने दिखा दिया दुनिया वालों को, जहां दीन जाता हो और औलाद बचती हो तो हम औलाद नहीं बचाते हैं, दीन बचाते हैं। हम अपनी जान नहीं बचाते, दीन बचाते हैं। हम अपने घर बार को नहीं बचाते, दीन बचाते हैं। और यही अपने आप को हुसैनी कहलाने वाला, यही अपने आप को नबी और हुसैन पाक का गुलाम कहलाने वाला 10 तारीख को इनके यहाँ भी करबला में मेला लगता है, वहां पे झूले लगते हैं, वहां पे हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, वहां करबला में मिठाइयों की दुकानें लगती हैं, वहां करबला में हमारी बेटियां मेकअप करके लड़कों से मोबाइलों पे बात करके वो गंदा नाच नाचा जाता है। ईमान से बताओ, क्या हुसैन पाक हमसे राजी हो सकते हैं? नहीं। उन्होंने क्या किया तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को कांधों पे बिठा फूकने लेके आ रहा, बांसुरी है कौन? सुन्नी है, सुन्नी जी, आग लगा दी है, आग सच्चाई है। बाज जगह शराब पी पी के ढोल बजाता कमबख्त, और कहता मैं हुसैनी हूं। तुम्हारा हुसैन से क्या वास्ता? वास्ता तो हमारा जी, सच्चाई, हमारा खून है वो, बेशक तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बाप दादा अगर मर जाए मैं बैंड बाजा लेकर क्या हूं, ढोल ताशे गाजे बाजे बजाऊं, बोलो क्या दिल कहेगा? जी, उन्होंने हजरत दीन को बचाया था, बेशक, और हमने हर जगह खेल कर लिया, नाटक बना के रखा। एक चीज को थोड़ी है, जुलूस मोहम्मदी कितना यार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पाक से अच्छा जुलूस किसी का हो सकता है? नहीं। बोलो हो सकता क्या? यार ये आका का जुलूस है,
یہ نبی کا جلوس، اس سے اچھا کوئی جلوس نہیں ہو سکتا. مگر کچھ لفنگے لڑکوں نے ہری پٹی باندھی، یہاں پہ ہری پٹی باندھ کے اتنے نعرے لگائیں گے یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور جیسے ہی گلی میں گئے چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، بہن بیٹیاں کھڑی ہیں، 8-10 لفنگے ان لڑکیوں کو دیکھ کے اتنا ناچتے، اتنا کودتے، اتنے نعرے لگاتے ہیں تاکہ ان کی نظریں ہم پہ پڑ جائیں. ایمانداری سے بتاؤ کہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے یا نہیں دوڑ رہا ہے؟ شیطان دوڑ رہا ہے. کیا نبی کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں؟ نہیں. کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا. کہیں کہیں ڈیجو پہ، کہیں کہیں ڈی سی ایم پہ اتنے بڑے ڈی جے، اور وہ پاکستان والے نعت پڑھتے ہیں، اتنے ای کو کھول لیتے ہیں اور وہ سوڑا آیا اتنے دھم دھم. میں نے کئی لڑکوں کو اس پہ ناچتے ہوئے دیکھا، ڈانس کرتے ہوئے دیکھا. کب تک ناچو گے؟ کب تک ڈانس؟ یہ غلاموں کا کام نہیں ہے. غلاموں کا کام تو یہ ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ غلاموں کا کام. اللہ بات آگے نکل گئی، بات آگے نکل گئی، وہیں پہنچو جہاں حدیث پہ لے کر کے چل رہا تھا. نبی نے فرمایا نبی 70 مرتبہ توبہ کرتے. کیوں؟ گناہگار نہیں تھے اس لیے نہیں، تاکہ میری امت کو سبق مل جائے کہ تمہارا نبی گناہگار نہیں، وہ تو اتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے، اور ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے. بے شک بے شک. ایک حدیث اور سنانے لگا ہوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر. عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے. حدیث ساتھ میں عربی اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. نبی نے فرمایا میری امت میں 3 گناہگار ایسے ہیں اگر وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. بے شک. روزہ رکھیں تو روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج کریں حج بھی قبول نہیں، جلسہ کریں جلسہ بھی قبول نہیں، تقریر کریں تقریر بھی قبول نہیں، نعت پڑھیں نعت بھی قبول نہیں، نعرہ لگائے نعرہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دے زکوٰۃ بھی قبول نہیں. اس کا نہ فرض قبول، نہ واجب قبول، نہ سنت قبول، نہ نفل قبول. لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے گناہگار ہیں بولو؟ 3. کتنے ہیں پیارے بولو میرے لیے؟ دیکھو سننا چاہ رہے ہو وہ کون ہے؟ فہرست کھولوں؟ بالکل بالکل. پتا تو چلنا چاہیے، عطا ہو معلوم تو ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ جلسہ نہیں میں نے مدرسہ بنا دیا. جی کمیٹی والے مبارکباد حضرت، انہوں نے کتنی محنت. تم اپنے بچے کو نا ایک سورت یاد کر کے دکھاؤ، ایک سورت. اچھا تلفظ کیسے ہیں اس بچے کے؟ اچھے. بیٹا کہیں سے سنائیو، تھوڑا سا دیکھو، مائک دیو ذرا، کہیں سے بھی سنا، کہیں سے بھی تھوڑا سا سنا، کہیں سے بھی بیٹھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن
المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء. تم اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. دوستی کرو گے؟ اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں. اس سے رشتہ داری کرو گے؟ نہیں. گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے گھومو گے؟ نہیں. اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ جی. بولو بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جہاں بولنے کی بات ہے وہاں خاموش ہو. بولو انشاءاللہ. اگر اجازت ہو تو کھولو تھوڑے پاؤں سے. ادب کی میری کوئی بات نہیں، بزرگ ہیں ہمارے. اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ میں دیکھو برا مت مانیو، میں جو بھی کمی دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا، میں ٹوکوں گا، ہے نہیں؟ میں ٹوکوں. برا مت مانیو. اب توجہ رکھو میری طرف، بات نکل نہ جائے. کون ہے وہ ایسا؟ بتاؤں؟ مسلمانوں میں اب 5% ہو گئے. تمہارے گاؤں میں پہلی مرتبہ انہوں نے بڑی محبت سے انہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے، مجھے حاضر ہوا ہوں. بس اچھا تو نہیں ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. مگر کچھ دنوں پہلے میری تاریخیں گھر جاتی ہیں. اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، انعام ہے کہ مجھے کچھ باتیں کرنے کا آپ سے موقع مل جاتا ہے. تو تاریخ تھوڑی کم مل پاتی ہے اس وجہ سے، سمجھے؟ تو آیا ہوں تو سوچ رہا ہوں کچھ نہ کچھ دے کے چلا جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے سب کے باتیں؟ ابھی تو امتحان ایک باقی اور ہے تمہارا. اب سنو یار، مسلمانوں میں 5% ایسے لوگ ہو گئے. اتنا ذلیل انسان. تمہارا گاؤں یہ وہاں پر پٹی وہاں پر ہے. اب وہاں پر میں مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں. ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، ناشتہ کیا. جن کے گھر کیا نام ہے ان کا حضرت؟ محمد عارف کے یہاں کھانا ناشتہ کیا. ماشاءاللہ اتنا ناشتہ میں تو سوچ رہا تھا اور کم ہوتا تو چلتا. اتنا ناشتہ 1000 روپے کا، اتنا خلوص، اتنا پیار. اللہ ان کو سلامت رکھے اور پورے گاؤں میں اللہ بہاریں عطا فرما دے. سب کو پکا سچا نمازی، پکا سچا مسلمان اور پکا سچا نبی کا غلام. آمین. اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ پھر میں کسی مولانا سے نہیں پوچھوں گا، کسی مفتی سے بھی نہیں، میں تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھوں گا. وہاں لے جا کے رکھوں گا کہ کوئی مائی کا لال یہ کہی نہیں سکتا، میں ان کو مانوں گا ہی نہیں. میں نیچے کی بات ہی کیوں بتاؤں جب اوپر کی بات ہے؟ حدیث ہے، حدیث. 2 حدیث ہے. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. جی. کائے کا نام سنا ہوگا؟ سود اور بیاج. پیچھے والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بیٹا؟ سوری معاف کرنا، سوری انگلش کا لفظ نکل گیا. سمجھے بیٹا نہیں، کچھ تو میرے باپ کی عمر کے. یہ لفظ ایسا مدرسے میں نا پڑھاتے پڑھاتے بولتے لفظ بیٹا معاف کریو. اچھا تو تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. کس کا نام سنا؟ سود اور بیاج کا. کتنے لوگ کام کر رہے ہیں سود اور بیاج. لوگ سٹا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، تاش پہ کھیل رہے ہیں، لوڈو پہ کھیل رہے ہیں، موبائل پہ کھیل رہے ہیں، گیم پہ کھیل رہے ہیں. بعض تو اتنے کم وقت ہیں قبرستان میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، جہاں پہ قبر کو دیکھ کر کے انہیں اپنی نصیحت حاصل کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے. وہاں دادا کے گردن پہ چھکا مار رہا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں. جی. لیکن سنو، سود اور بیاج کا جو بھی کاروبار کرتا ہو اس تک پہنچا دینا، تم مبلغ ہو جاؤ گے. بے شک. تبلیغ کیا کرو. انداز میں بتا دوں، دوستی کرو مطلب کے لیے، سیاست کے لیے. کون سی سیاست، کون سا مطلب؟ دیکھا مثال کے، میں ان کو قاری صاحب کو کہتا ہوں، مثال کے طور پر دیکھا میں نے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. جی. ایک مثال، کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے اسٹاف کو کہہ رہا ہوں یہ نماز نہیں، تو میں ان سے دوستی کروں. ایک دم ڈائریکٹ مت کہیو، تو یہ سیاست ہو گئی کہ میں ان کو نمازی بناؤں گا.
یہ مطلب ہو گیا، اس لیے دوستی کر رہا ہوں کہ نمازی بن. اب گئے السلام علیکم، جب ان کا دل ملنے لگا نا، نماز کا ٹائم ہوا، چلو بھائی نماز کو چل رہا ہے، تو یہ منع نہیں کریں گے. جی سمجھ رہے؟ اب یہ تمہارے ساتھی جتنے نمازی دیکھا آج یہ دکھائی نہیں دے رہا، اس کے گھر جا کے خیریت پوچھو، کیا بات مسجد میں دکھائی نہیں دیا، کوئی طبیعت ناساز ہے، کوئی پریشان، اس کو بھی لگے گا میرا کوئی ہے، اور تمہیں بھی لگے گا اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھٹک رہا تو اسے لائن پہ لے آؤ گے. تم بڑے مفتی نہیں ہو، یہ کام تو کر ہی سکتے ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن سنو، سود اور بیاز اگر تمہارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، چینل والے پورے ہندوستان میں یہ پہنچاتے ہیں میری تقریر. اب سنو، سود اور بیاس نبی فرماتے ہیں اس کا گناہ، اس کے بارے میں سن لو، اس کا گناہ اتنا ہے کہ سود اور بیاس کے گناہ کے 70 حصے ہیں. کتنے؟ 70 ٹکڑے ہیں، 70 حصے ہیں، 70 درجات ہیں. اب تو سمجھ گئے ہوگے. اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر آیا، 2 حدیث 73 کا ذکر. چلو 70 والی لے لو. یہاں لائن سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھ دیے. پہلے سب سے بڑا، پھر اس سے چھوٹا، 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 لاسٹ میں سب سے چھوٹا. اب نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کے یہ 70 حصے جو گناہ کے ہیں، ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. اللہ اکبر کبیرہ. بولو یا اللہ میری توبہ. اللہ میری اب توبہ. اس وقت پہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ یہ ہاتھ گواہ بن جائیں، اے اللہ اس نے توبہ کی تھی. اب ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، وہ بھی پکے سچے دل سے، کوئی رسم کے لیے نہ ہو. علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جائیں. دل سے دعا کریو میرے بھائی، بولو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. رکھ یہ جتنے آزان حشر کے میدان میں یہ گواہی دیں گے کہ ہم سے اس نے چوری کرائی، ہم سے اس نے بھینس کھلوائی، ہم سے اس نے اس کا برسین کٹوایا، ہم سے اس نے اس کا گنا توڑوایا، ہم سے اس نے مٹر کھلوائی. یہ سارے چیزیں گواہی دیں. تو اچھے کام کے لیے اٹھائے. او بچی، بیٹا میرا لال، آپ لوگ ادھر والے انہیں کنٹرول کرتے رہیو، ٹھیک ہے بیٹا؟ چینل والوں ڈبل کام کرو. تو توجہ رکھو میری طرف، اس لیے میں نے رخ ادھر کو کر دیا. بچوں اب نہیں بولو گے میرا چاند. اب ہوا یوں، نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. تو باقی بڑے بڑوں کا کتنا گناہ ہوگا؟ باقی 69 حصے اور رہ گئے اتنا. اللہ. آج کے بعد کوئی سود اور بیاس کے کاروبار کی طرف قدم بڑھائے گا؟ نہیں. بولو نہیں. بولو نہیں. اب پھر وہیں پہ لے چلو. یہ حدیث روک کے میں تمہیں ترتیب بنا رہی ہوں سبق کی، بھولے تو نہیں ہو؟ سبق چل رہا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ 3. تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہو جس پہ ایک مرتبہ دن میں اللہ کی لعنت پڑ جائے، عورت ہو یا آدمی، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور جس پہ اگر 10 مرتبہ پڑ جائے تو وہ تو اور بڑا زندگی میں نہیں ہو سکتی. اور جس پہ 100 مرتبہ پڑ جائے 50 مرتبہ تو خلاص ختم. تمہارے گاؤں میں بھی نا، بلکہ اس جلسے میں میری ماں اور بہنوں سب میں کم سے کم 100 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. معاف کریو تھوڑا میں کر رہا ہو کے بول لے ہوں. آپ کہو گے کیسے؟ میں کسی مولانا کی بات کروں گا ہی نہیں جو تم مجھے جھٹلاؤ گے، میں تو ڈائریکٹ اللہ اور رسول کی بات کروں گا. جی جی جی. کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ آپ کہو گے ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا. ہے تمہارے گاؤں میں، وہاں پر میں ہے. کس سے پوچھو؟ قاری ظہیر صاحب سے نہیں. آپ کا کیا نام؟ محمد میاں. محمد میاں سے نہیں. سعید الرحمان صاحب سے نہیں. ان بھائی سے نہیں. ہمارے بزرگ سے، ان سے. یہ دلی تک گئے تھے میری تقریر سننے، کہہ رہے حضرت میری تاریخ پکی ہے، یاد رکھیں. من کہ ہاں. نام کیا تمہارا؟
عبد المبین کہا ان سے، اور یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب اور بھی علماء بیٹھے بھائی، میں نام نہیں لے پایا ہوں لیکن سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اب سنو بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے پڑتی؟ کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، قرآن شریف سے پوچھو۔ جائے ہے بابا سبحان اللہ قرآن سبحان شریف اللہ سے سبحان اللہ۔ کیا قرآن شریف کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی حرف غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں کسی آیت میں کسی کو شک؟ نہیں قرآن تو خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے شک تو الگ رہا، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ جی اب پڑھو قرآن۔ اے بچی یار میرا کیوں پریشان کر رہی ہو بیٹا تم؟ میں گھر کو بھگا دوں تب اچھی رہو گی؟ سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ کس ماں کی بچی ہے، کس باپ کی بچی ہے؟ کم سے کم ماں باپ کا خیال رکھو۔ اب ڈسٹرب نہیں کرو گی نا؟ ہاں اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، ہدایت نصیب فرمائے۔ توجہ رکھو، کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی؟ قرآن سے پوچھو۔ مگر تم تو قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں۔ پہلے لوگ مسجد میں 2 رکوع 5 رکوع 10 رکوع نماز کے بعد پڑھتے تھے، اب تو اتنا موبائل چلا رہے ہو، اتنا موبائل چلا رہے ہو، 5 منٹ ملے تو موبائل پہ ڈٹ گیا، 3 منٹ ملے۔ اور حضرت معاف کریو مولانا بھی کمی نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے نماز سلام پھیرتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، سارے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مزدوری مانگ، سب کچھ کرتے تھے۔ اب تو سلام پھیرتے فوراً موبائل نکالے گا کہ دیکھو کسی کا SMS آیا کہ نہیں آیا۔ یہ نماز ہے یار، یہ موبائل۔ پھر کہتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے کارنامے دیکھیں، قرآن پڑھو، عورتیں بھی قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سنو جی قرآن کی آیت ہے، میں پڑھتا ہوں آیت، کس پہ اللہ کی لعنت؟ بیٹا جب جمائی آیا کرے نا تو یہ بائیں ہاتھ کی پشت رکھا کرو، ایسے جمائی بولتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نہیں، منہ پھیلتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمائی بولتے ہیں۔ تو جب آیا کرے تو ایسے رکھا، بھائی کو آئی انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا تو مسئلہ بتا دوں، بائیں ہاتھ کی پشت ایسے رکھا کرو، ایسے، اور دل میں خیال کیا کرو کہ انبیاء علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ برابر والا اگر پاس میں ہو تو یرحمکم اللہ، اور اگر ہو ویہدیکم اللہ، اور اگر ہو سب کو کہہ دو جزاکم اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب یاد ہو، تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، بہت سے ایسا کرتے رہتے ہیں اور یار شیطان تھوک کے چلا جاتا۔ نہیں، یہ رکھو، یہ ایسے کر کے رکھو، ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ سنو، کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کن پر بولو پیارے؟ جھوٹوں پر۔ اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی، غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب سب لوگ اپنا اپنا حساب لو، دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ موبائل ہے نا، یہ اس نے تو مولانا لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بیجوئی تو بتا رہا اسلام نگر، یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ شاعروں کو نہیں چھوڑا، مقرروں کو نہیں چھوڑا، ناظموں کو نہیں چھوڑا۔ جی حضرت، سمجھے؟ ہے کہاں حضرت؟ بس ہے کہیں تو بتا کہیں، آپ لوگ بھی ایسے ہی ہے دکان پہ، یہ بھی تو جھوٹ ہے نا۔ یہ ماں اگر بچہ رونے لگا
تو سورہ عصر نہیں پڑھے گی 8 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، الحمد شریف پڑھ کے دم کر دے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، نظر بد ختم ہو جائے گی، بچہ چپ جائے گا۔ مگر یہ نہیں پھونکے گی ہر 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 کرتے کرتے جب بچہ نہیں چپا تو کہتی ہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ کتا آ گیا، دیکھ بھوت، اور کوئی بھی نہیں، یہ میرا چاند بھوت اور تو یہ ماں جھوٹ نہیں بول رہی جی، قدم قدم پہ جھوٹ۔ اب اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اپنا حساب خود لے لو کس پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی، مجھے تو پتہ نہیں، اور میں کسی کو کہوں گا بھی نہیں، خود سمجھ لو۔ اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت پڑے گی۔ اللہ کی لعنت سے بچنا تو پہلے جھوٹ چھوڑو۔ کہتے ہیں صاحب بغیر جھوٹ کے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اچھا، صحابہ نے کاروبار نہیں کیا کیا؟ صحابہ نے تجارت نہیں کی کیا؟ بڑے بڑے علماء نے تجارت کی، مگر سچائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی تم حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں۔ کہا 2 چیزیں کیا کیا؟ نمبر 1 زبان، اور نمبر 2 شرمگاہ۔ ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آنے لگی، تھوڑی کٹھن ہوگی مگر بڑی کام کی ہے۔ اگر اجازت ہو تو سبق بند کر دوں، یا پھر اجازت ہو تو آگے بڑھا دوں۔ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ 1 منٹ میں ٹائم دیکھوں، آپ لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بولوں گا میں، اور پڑھو 1 مرتبہ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھو 1 مرتبہ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں انگوٹھے چوم رہا ہوں، اس بات کو کلیئر کر دوں، کلیئر کر دوں۔ انگوٹھے چومنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بزرگوں کی سنت ہے، مستحب ہے، عشق ہے۔ اگر چوم لو اچھا ہے، وقت نہیں ملے نہیں چومے تب بھی کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ دوسری چیز، 3 جگہ انگوٹھے چومنا منع ہے۔ کتنی جگہ؟ ایک تو جب خطبے کی اذان ہو رہی ہو تو اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نبی کا نام آتا ہے، وہ انگوٹھے چومنا نہیں۔ دوسرا جب خطبے میں نبی کا نام آتا ہے اس میں بھی انگوٹھے چومنا نہیں۔ تیسرا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، جب پنجاب ہوتی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو لوگ پوچھ پوچھ کرتے ہیں، اس جگہ بھی نہیں۔ کیوں؟ تلاوت سننا ضروری ہے، انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ دونوں اگر ٹکرا جائیں تو ضروری پہ عمل کریں گے، مستحب کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی خطبہ اور ایسے ہی خطبے کی اذان، اس کا سننا بھی شرط ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ضروری ہوا اور انگوٹھے چومنے میں لگ جاؤ گے تو وہ چھوٹ جائے گا، اس لیے وہ نہ چھوڑو، یہ چھوڑ دو۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور لوگ اس پہ یار بڑے بڑے جھگڑ جاتے ہیں، بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہیں کہیں تو، لیکن کوئی بات نہیں۔ بات یہ چل رہی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حدیث سناؤں گا۔ ایک مرتبہ نا میرے نبی نے لوگوں کا چہرہ دیکھا تو تھوڑے سے کچھ لوگ مایوس تھے۔ اب یار آقا تو جانتے ہیں نا، باپ تو پہچان لیتا نا میرا بیٹا کس حال میں، اور آقا وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، وہ تو آقا ان کی طرح، تو اللہ اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہمارے آقا، ہمارے آقا کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہو سکتا کیا؟ نہیں۔ اب سنو، نبی نے اپنے آقا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نبی اور آقا نے اپنے امتیوں کو دیکھا، ادھر ادھر تھوڑا چہرہ تھا۔ اب نبی تقریر کرتے کرتے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے، کتنی بیٹیاں بولو؟ 3 بیٹیاں دے، اور وہ تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے بیٹیوں کی وجہ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ اس بات سے پریشان تھے، یار ہماری تو بیٹی ہے، ہمارا نصیب کم ہے، ہمارا نصیب کھوٹا ہے، ہم کمتر ہیں، ہماری قسمت تھوڑی بیکار ہے۔ لوگ اس میں رہتے تھے نا جس کی بیٹیاں ہوں، لیکن نبی نے فرمایا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور صحیح پرورش کرے تو کیا ہے وہ جنت کا، بولو بولو، جنت کا حقدار۔ سونے لگ رہا ہے، جنت کا حقدار۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا میں کچھ پوچھ لوں؟ کہا پوچھو۔ آقا اگر جس کی 2 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ ایک صحابی کہیں کونے سے اور کھڑے ہو گئے، کہا آقا میں بھی کوئی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پیارا وقت تھا یار، کیا بیان ہو رہا تھا نبی کا، اور سننے والے اتنا سناٹا چھایا ہوا جیسے سوئی گر جائے تو کھنکنے کی آواز آ جائے۔ کہا آقا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی۔ صحابہ نے کہا بیٹھو نا، کیوں پریشان؟ نہیں آقا پوچھنا چاہتا، بڑا ناز نخرا۔ میرے نبی مسکرا کے بولے معلوم تو ہے مجھے کیا پوچھنا چاہ رہا، مگر چلو تم ہی کہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، جس کی 2 نہ ہوں، اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی مسکرا کے بولے اگر وہ اپنی 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر دے گا تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اور نبی جو کہہ دیں وہ حق، بے شک اس کو کوئی ٹال سکتا ہے نہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ لیکن اس کی ٹکر پہ حدیث لایا ہوں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدین والدیوس ورجلۃ النساء۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا نا تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ یہ حدیث سنیو ضرور بیٹا، ہلکے ہلکے بات کیوں کر رہا، آرام سے پیو۔ حدیث سنو، نبی نے فرمایا میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہاں نہیں جائیں گے بولو؟ لا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل، بولو بولو، جنت میں داخل جگہ رہو، نہیں جائیں گے۔ اور نبی جس کو روک دے تو کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ نہیں۔ نبی جس کو منع کر دے تو مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نہیں۔ نبی جس کو منع کر دے تو مولوی صاحب لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کا ابا لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کی نمازیں لے جائیں گی؟ نبی جس کو منع کر دے اس کے روزے لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کا حج؟ کوئی مائی کا لال نہیں لے جا سکتا نبی جس کو روک دے تو۔ اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی جنت میں نہیں جائے۔ اور ثلاثہ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں اور موبائلوں میں کیچ ہو جاتی، گھر جا کے سن لیو، غلط ہو جائے تو ان کے ذریعے مجھے پھر بلا لیو، توبہ کروں گا سب کے سامنے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ جی لا میں کچی گوٹی کھیلتا ہی نہیں، جو پھر مجھے پریشانی بڑھے، کچی گوٹی نہیں، کچی بات ہی نہیں کروں گا میں، تو چھان پھٹک پھٹک کے ایک دم اوپر کی بات نکال لوں۔ نہ میں کسی مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہ میں ان کی نہیں مانتا، ان کی نہیں مانتا۔ اب میرے بھائی نبی اور اللہ کی تو سبھی مانیں گے نا۔ جی نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس جملے کے لیے میں نے حدیث پڑھی، کون نہیں جا سکتا جنت میں؟ بولو دیوس۔ جی تمہارے گاؤں، اب سوچ رہے ہو یار دیوس ہمارے گاؤں میں تو رہتا نہیں، یہ دیوس کہاں رہتا، کون سے گاؤں میں رہتا جو جنت نہیں جائے گا؟ سن لو، کیونکہ مدرسہ بنا دیا دیوس کسی کا نام نہیں ہے۔ دیوس کس کو بولتے ہیں سن لیو، دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں۔ اللہ، دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن
کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، صوم و صلات سے دور ہیں، جن کی بیٹیوں کا لباس اسلام کے خلاف ہے، چھوٹی چھوٹی آستینیں، گلے چرے ہوئے، جسم یہاں کا دکھ رہا، گلے کا دکھ رہا، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، اور وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے پہناوے سے، چلنے سے، پہننے اوڑھنے سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، حق اب بات خود فیصلہ کرو، اب خود فیصلہ کرو، تم اب خود فیصلہ کرو، اپنے گھروں کے حالات دیکھو۔ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی بیٹا میرا چاند، تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی؟ جی بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ جی بیاہ ہوتا، فنکشن ہوتا ہے، جی تمہاری بھتیجی بھانجی بیٹی کسی مسلمان کی وہ ہماری ہے، جی جی، کپڑے دیکھیں ان کے، بال دیکھیں ان کے، لباس دیکھا ان کا، مجھے لگتا سارے ماں باپ کی آنکھیں بند ہوں گی، سب کی آنکھوں پہ چربی۔ نبی فرماتے ہیں لا يدخلون الجنہ، بیٹیوں کی وجہ سے جنت ملی اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت بند۔ کیوں؟ صحیح پرورش کرو، ان پہ دھیان دو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور آزاد چھوڑ دو۔ یہودیوں کا کلچر تمہارے گھر میں آ جائے تو سمجھ لو جنت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ میں نے دونوں راستے دکھا دیے، عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارا کام۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی مولانا مفتی کسی کی بیٹی کو گھر جا کے دوپٹہ نہیں اڑائے گا۔ نہیں۔ اب قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ تھک چکے ہو، سبق پورا ہو چکا ہے، تھوڑا سا توجہ ہے نا میری طرف؟ امتحان لے لوں، فیل تو نہیں ہو؟ دیکھو یہ جو انگلی ہے نا، یہ شہادت کی ہے، اس انگلی کو سارے لوگ اٹھا کے کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں بخشش ہو جائے۔ اٹھائیو سب لوگ، اٹھا پہلے اٹھا لو، بولو لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ اپنی انگلی اپنی اپنی پیشانی پر رکھ لو۔ وہاں پر کی پیشانی نیچے ہے کیا؟ ارے ماتھا نیچے، اللہ کے بندو ماتھا کہاں تمہارا؟ پیشانی۔ اچھا تم یہ بھی یہی رکھ رہا ہے؟ اچھا چچا بھی ہمارے بعد میں سرکار ہے ایسے ہو گئے فیل۔ میں کہہ رہا تھا امتحان لے لوں، ہو گئے فیل۔ سنو، میرا مطلب ہنسانا نہیں ہے، میرا مطلب تمہیں تیار کرنا۔ میرا مطلب کیا بولو تمہیں؟ اب سنو، اب تم ریڈی ہو گئے نا؟ اچھا بزرگ بھی فیل ہو رہا ہے، پہلے تو بچے فیل ہوتے تھے مدرسے میں، سب یہی رکھے پڑے یہی، اب دھیرے دھیرے لے جا رہے ہیں یار، ماتھا تو اوپر۔ اب مجھے پتا چلا وہاں پر کی پیشانی نیچے آ گئی ہے۔ سنو اس میں سبق، اب چپ جاؤ، میں میک سے بول رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، میک بھی اچھا بول رہا ہے، اور سمجھدار ہو، نمازی ہو، اور نہ جانے کتنے حاجی بھی سارے لوگ ہیں، مگر ایک نے بھی میری نہیں سنی، تم انہوں چچا نے بھی نہیں سنی، سمجھے، ایک نے بھی میری نہیں سنی، سب یہیں پر رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرا خود کا عمل اچھا نہیں،
کیونکہ میں بھی یہی رکھ رہا ہوں. میرا عمل اچھا نہیں نا. میں بھی اگر میں یہاں رکھتا تبھی تو رکھتے. میں یہاں رکھتا تو تم یہاں رکھتے. میں یہاں رکھتا تم یہاں رکھتے. میں نے یہاں رکھی تو تم نے یہاں رکھی. اس لیے میرا عمل اچھا نہیں. یہ جو کر رہا ہوں میں بھی تو غلط رکھ رہا ہوں, اسی لیے تم نے رکھی. اگر تمہارے عمل اچھے نہیں ہوئے نا تو تم اولاد کے سامنے کتنے ہی چیخی ہو, کتنے ہی چلئی ہو, کتنے ہی ماری ہو, کام نہیں آئے گا. اس سے پہلے اپنے خود کے عمل سنبھالنا پڑیں گے. تم اگر نماز نہیں پڑھو گے, جیسے میں نے غلط رکھا نا, اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اور بچوں سے کہو نماز پڑھو, پڑھیں گے کیا؟ مائیں اپنی بیٹیوں خود جب تک دوپٹہ نہیں اوڑھیں گی اور بیٹیوں سے کہے دوپٹہ اوڑھو, اوڑھیں گی کیا؟ پہلے کیا ہونا, اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. تم جب اتنے بزرگ ہو کے اتنے بڑے ہو کے میری نہیں سن رہا ہو کیونکہ میرا خود کا فعل اچھا نہیں ہے, میں بھی تو یہی رکھ رہا ہوں. اگر میرا اچھا ہوتا تو ایک بھی نہیں بہکتا. سب یہی رکھتے. میں بول رہا ہوں کچھ اور, کر رہا ہوں کچھ اور. تم بھی اگر بولو گے کچھ اور, کرو گے کچھ اور, تو تمہاری اولاد بھی سننے والی نہیں ہے. اس سے ہنسی نہیں ہے, سبق لے کر کے جاؤ. آج کے بعد پہلے ہماری ماں کو دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا, پہلے ہمارے بھائیوں کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی, پہلے ہمیں خود کو سدھرنا پڑے گا, اس کے بعد ہم اور آپ کامیاب ہوں گے. میرا ساتھ لوگے بولو انشاءاللہ. میں نے شروع حدیث پڑھی تھی, نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اب تم لوگ مرجھانے لگے کیونکہ 1 بجے سے ٹائم زیادہ ہو گیا اور عشاء کے بعد سے بہت ٹائم ہوتا, اور الحمدللہ انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھو گے. نمازوں کے پابند بنو گے, بولو انشاءاللہ. ایک نماز کے تعلق سے ایک بات بتا دوں, اگر سن پھر کہو گے یار یہ تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا چلو, نماز کے تعلق سے حضرت ایک بات بتا دوں. بالکل حضرت. حضرت پروگرام کرتے ہیں, اتنا پروگرام, پھر بھی ماشاءاللہ بیٹھے. پیچھے سے کسی بھائی کی آواز آئی تھی, کیا کہہ رہے بھائی؟ اچھا یہ کہہ رہے, بولو. اچھا آگے بڑھاؤں گا تو گر جائے گا یہ, لیکن میری طرف توجہ رکھو. چلو توجہ. اب تو لوگ فریش ہو گئے تھوڑے سے, اب سبق شروع کر دوں, سبق شروع کر دوں. بالکل حضرت. بچے کی دستار ماشاءاللہ کامیاب. تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ, پہلے کامیابی سے پہلے چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں, چاہتے ہو بولو دعائیں قبول ہو جائیں. میں بھی چاہتا ہوں, اور یہی وجہ ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جانا چاہیے, مزار شریف پہ جاتے ہیں, جانا چاہیے. مگر سنو, مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا جانا جائز. بولو بولو, عورتوں کا جانا جائز. مگر تم تو چلے گئے دھان کاٹنے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے. یہ کرے گی گھر میں برکتیں, حرکتیں دیکھیے تم نے. اتنے جمعرات کے چکر مار رہی ہے اور اس میاں کا اتنا کہنا مان رہی ہے, اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے. اس میاں کا اگر اس نے کہنا مان لیا, پیجامہ تو باندھ لو, سمجھے. لیکن میری طرف توجہ رکھو, اس میاں کا اگر کہنا مان لیا, کلمہ پڑھو سب لوگ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ بتا رہا تھا, عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. عورتوں کا مزارات پر مردوں تم جاؤ, تمہیں جانا چاہیے. جانے کا طریقہ میں بتاؤں, پائتی کی طرف سے جاؤ, پاؤں کی طرف سے, اور قبر شریف سے 4 ہاتھ قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو. ایسے کھڑے ہو کہ ان کا چہرہ تمہاری طرف کو اور کعبے کو پیٹ ہو. تمہیں جتنی بھی قرآن کی صورتیں آئے تھے, تمہیں ٹائم ہے اتنی پڑھ لو. اور پڑھنے کے بعد اگر کچھ پڑھا کیا جائے, حدیث میں کیا, سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھو.
اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو قل ہو اللہ شریف پڑھو 11 مرتبہ، اور اگر قل ہو اللہ بھی یاد نہیں ہے تو صرف یہی کھانے کا مسلمان ہے، باقی گول ہے۔ اب سمجھ گئے ہوگے کیا کھانے کا مسلمان؟ قل ہو اللہ بھی جس کے یاد نہ ہو تو یار وہ بیکار ہی ہے، بالکل یو کے جی کا فیل ہے وہ، یو کے جی ایل کے جی بالکل نپٹ، جس کے قل ہو اللہ بھی یاد نہ ہو۔ لیکن سنو، اب پڑھو، پڑھنے کے بعد دعا کرو اے اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب صاحب مزار کی روح کو پہنچا دے، اگر ان کا نام یاد ہے تو نام بھی لے سکتے ہو، اے اللہ ان کی روح کے توسل سے میرا کام تو بنا دے۔ مانگو اللہ سے دعا، ان کی روح کا واسطہ دے کر کے، یہ جائز ہے۔ لیکن مردوں کے لیے ڈانٹو نہیں ان کو، مرد انہیں ڈانٹتے رہو، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مان لو اگر کسی کی بچی پہ جن ہو، ماری مت بیٹا، اچھا ڈنڈا بہت لے کے موٹا لے کے اٹھو نہ صحیح، اب دیکھ رہی ہو، ہاں توجہ رکھو میری طرف۔ پہلے کا دور نا اتنا اچھا تھا، اگر کسی کا بچہ غلطی کر رہا نا، نمازی آدمی ہے، حاجی آدمی ہے، اچھا آدمی، بڑا، اس کو اگر مار دیا کرتا تھا نا تو گھر والے اس کو شاباشی دیتے تھے، کہتے اچھا کیا تم نے پیٹ دیا، نصیحت کر دی، اب یہ حرکت تو نہیں کرے گا۔ اور اب تو اتنا خراب زمانہ، اگر شراب بھی پی رہا نا اور کوئی اور آ کر کے اچھا آدمی بھلا آدمی آ کے اس کو ڈانٹ دے، ایک تماچا مار دے، تو اس کے گھر والے آ کے لڑ جاتے، بولے میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا ہاتھ اٹھانے والا، تو پھر مرو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی پتہ نہیں ان کا باپ ان کی ماں تم سے لڑ جائے، صحیح بتا رہے ہو، کیونکہ دیکھو بات برائی کی نہیں ہے، زمانہ ایسا آ گیا اور اسی وجہ سے پریشان ہے سب۔ بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیے، جس دن اگر ہم بڑوں کی، کبھی اگر عزت پہ میری تقریر سنو گے تو پتہ چلے گا، بڑوں کی عزت جس دن جس قوم کے ہاتھ آ گئی ہے نا، وہ قوم بڑی بن گئی ہے، وہ قوم بڑی بن گئی ہے۔ اور جب عزت چھوڑ دی ہے، عزت ختم ہو گئی ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا میرے چاند، میرے بابو، چھوٹا بڑے کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا، بولو بیٹھتا تھا کیا؟ نہیں بیٹھتا تھا۔ ڈونگے میں سالن آئے، جب تک بڑا نہ کھا لے نکالتا نہیں تھا، گھر کے مرد نہ کھا لے عورتیں نہیں کھاتی تھی، اور اب تو ہڈوں کی مینگ ٹھوک ٹھوک کے کھا گئی اور کہہ رہی ہے میرا لیور ہی ٹھیک نہیں ہے، لیور، اب تیرا لیور تو قبر میں ہی ٹھیک ہوگا۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف۔ اچھا یہ بھی دکھیا رہنے لگ رہے ہیں، ان کے 2500 روپے۔ اب توجہ رکھو، کھینچ کھینچ کے بار بار یہ بچے مجھے ادھر ہی لے جا رہے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں سبق پڑھا کے چلا جاؤں۔ اب بتاؤ انگلی کہاں رکھو گے؟ توجہ میری طرف، بات کیا چل رہی ہے؟ سنن نکلنا، کلمہ پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتوں کا مزارات پر جانا جائز؟ یار جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پٹی پڑی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، سارے جنات، بھوت، پریت ان عورتوں کو ہی چپٹ گئے۔ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، اگر 100 کود رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ اثر ہے، 95 تو خالی مولی ڈھچوکلا ہیں۔ ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو، ان کے ہاتھ میں موبائل یا بگڑنے والی چیز مت دو، خواہشات کو ابھارنے والی چیزوں سے دور رکھو، جو شادیوں میں نا ڈی جے ویجے ساری چیزیں ختم کرو، ان کے ہاتھ میں قرآن دو، سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ پڑھواؤ ان سے، اپنے گھروں کا ماحول سنبھالو، انشاءاللہ کامیاب۔ کہاں پر ہیں جنات؟ قرآن شریف پڑھو گے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کے تحت تو پتہ چلے گا جنات بیابان میں ہے، جنگلات میں، پہاڑوں میں۔ تو بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات چپٹتے نہیں؟ اسے آٹا گونتے گونتے جن آ گیا۔ ارے 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کی تو عقل رکھو۔ جی سچائی۔ سنو، تم جاتے ہو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، جانا چاہیے تمہیں، جی تمہیں جانا چاہیے مزار شریف پر، قبرستان میں بھی جانا چاہیے، جمعے کو قبرستان جایا کرو،
سمجھ رہے میری بات؟ نماز پڑھ کے قبرستان جایا کرو، جوتے چپل باہر اتارو اور وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اگر سورہ بقرہ کی شروع اور آخری آیتیں یاد ہو تو پڑھو، اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو قل اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھو، کہہ دو یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب میرے ابا کو اماں کو پہنچا دے، پورے قبرستان میں جتنے بھی مولا اس میں دفن ہے سب کی روح کو پہنچا دے، اور میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دعا کیا کرو، قبرستان جایا کرو، مزار شریف پر بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو رحمت برستی، ان کی روح کا واسطہ دے کر کے ان سے دعائیں مانگو، اللہ سے دعا مانگو۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو، ساری جگہ جاتے ہو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ایک بارگاہ میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیو، بات جب کہوں گا نا دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی اتنی اچھی دوں گا کہ کوئی مفتی ہو یا ان پڑھ ہو کوئی مائی کا لال کاٹ ہی نہیں سکتا۔ میں آج نیچے کی باتیں ہی نہیں کر رہا ہوں، دعویٰ ایسا کروں گا تو دلیل سنو۔ کون سی وہ بارگاہ ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہے، وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائے ان کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو، دعا کرا لو۔ اور ماں باپ اگر لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہو۔ بے شک بے شک۔ ہے کسی کی دعا جیسے غوث پاک جیسی ہو، غریب نواز جیسی ہو؟ نہیں، ہاں ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ لیکن اماں تڑپ رہی ہے، ابا تڑپ رہے ہیں، پیر کو کاندھے پہ لٹکائے پھر رہا، ہاں ہم جائیں کہ صاحب سید صاحب یہ ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دیتا ہے، بات دوسرا ایسا پہنچ جاتا ہے، ایسے حالات۔ اور اماں پیر صاحب کو لفافے پہ لفافہ، اور اماں کے پیٹ میں درد ہے تو 100 روپے کی دوا نہیں لا سکتا ہے، بڑھیا تو مر جا، پڑی رہے بڑھیا۔ بیٹا اس بڑھیا ہی سے کام چلے گا تمہارا، کھول کے بتا کے جا رہا ہوں جی۔ تمہارے ماں باپ راضی ہیں، اب عالموں کی عزت کرو، پیروں کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو، مسلمانوں کی جدھر سے گزرو نا السلام علیکم السلام علیکم، ارے محبتیں بڑھاؤ، جدھر سے گزر جاؤ، چہروں پہ داڑھی ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی ہو، اذان ہو، چھوڑ دو سارا کاروبار، مسجد میں جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت ہی محنت کر رہا ہوں، بہت کاروبار کر رہا ہوں، کامیاب نہیں ہو رہے ہو، اسے یہ پتہ نہیں ہے کامیابی ملتی کہاں سے۔ 18واں سپارہ پڑھو شروع سے، تمہیں فرصت ہو تبھی تو پڑھو گے۔ موبائل میں وہ دیکھ رہا چھوٹی چھوٹی باتیں جو مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے کلپیں بنا بنا کے ڈال دی، ہنسی مذاق گالیوں کی، گالیوں ان میں ٹائم گزار رہا۔ 18واں سپارہ شروع سے پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ انشاءاللہ میں نے آیت پڑھی تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں حضرت کیا کہہ کے گئے، وہ میں بھی کھول دوں گا، بتا دوں گا کیا کہہ کے گئے، کہیں اسی چکر میں یہ ترجمہ نہ سنو، اس لیے بتا رہا ہوں، کھول دوں گا بتا دوں گا کیا کہہ گئے، لیکن جو بات بتا رہا ہوں پہلے سبق ذہن میں بٹھاؤ۔ 18واں سپارہ شروع سے، 18واں سپارہ۔ اب ایک تو نوٹ دینے والے بہت پریشان کریں، جلدی آؤ رکھ کے جاؤ، اب مت اٹھیو کوئی بھی دینے کے لیے۔ جب میں جاؤں تو مسافہ کر لیو، وقت نہ ملے تو نماز پڑھنے جائیو فجر میں، امام صاحب سے مسافہ کر لیو، پھر بھی وقت نہ ملے، کبھی نماز کا وقت کیوں نہیں ملے گا؟ اگر پیسے دینا بھول جاؤ نا تو مسجد کی گلک میں ڈال دیو، ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیو۔ اب بات کیا چلے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہیں،
یہ تو قرآن میں نا 18واں سپارہ شروع سے مومن کامیاب. کون سے مومن؟ جھوٹ بولنے والے، جوا کھیلنے والے، سٹا کھیلنے والے، داڑھی مڈانے والے، لوگوں میں جھگڑا پھیلانے والے، گالی دینے والے، میڑے کاٹنے والے، دل دکھانے والے، نمازیں چھوڑنے والے نہیں. قرآن کہتا مومنی کامیاب. کون مومن؟ قرآن آگے پڑھو. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور پھر رو رو کے اللہ سے دعا کرتے. وہ مومن کامیاب ہے. اور کون کامیاب ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون. وہ مومن کامیاب ہے جو لغو باتوں سے، بری باتوں سے، بیکار باتوں سے، گندی باتوں سے، ناجائز باتوں سے بچتے ہیں. بے شک بے شک. قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو بولو. نہیں ہو سکتا. لوگ داڑھی رکھتے ہیں. اب ان کی بات آ گئی جو بتا. کچھ لوگ نا فیشن والی داڑھی رکھتے ہیں، اتنی چھوٹی. داڑھی ہونی کتنی چاہیے میں بتا دوں. امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم لوگ سب امام مانتے. ان کے نزدیک ایک مٹھ ایسے داڑھی ہونی چاہیے. اس سے اگر زیادہ ہو تو کٹا سکتے ہیں، اور اگر 2-4 انگل بڑھ جائے تو رکھ سکتے ہیں. اتنی نہ ہو جو اور بڑھ کے پنجابیوں کے مشابہ ہو جائے. جی سمجھ رہے میری بات؟ اور ایک مٹھ سے چھوٹی اگر ہوئی، کسی کی فرنچ کٹ، کسی کی مکھی کٹ، بہت سارے نا یہاں سے کٹ ہوئے ٹھڈی پہ رکھتے ہیں، عرب میں دیکھ کے آتے. یہ بھی داڑھی نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں مکھی یہاں رکھ لیتے، رکھتے نہیں رکھتے. کچھ لوگ یہاں سے کٹ لگوائے گا ادھر. یہ بھی داڑھی نہیں ہے. سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے. داڑھی پوری. یہی بتا کے گئے کہ حضرت ذرا چھوٹی داڑھی اس داڑھی کے بارے میں بتا دیو. اب سمجھ گئے کیا کہہ کے گئے تھے؟ کہیں تم چکر میں رہتے یار تمہیں نیند نہیں آتی رات کو، کہہ گئے کیا گئے سمجھے. لیکن سنو، جس کی چھوٹی داڑھی، ہاں اگر ابھی جمی نہیں ہے، جم رہی ہے دھیرے دھیرے، تو وہ پوری داڑھی ہے، چاہے اتنی ہو یا اتنی ہو. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی بڑی اور وہ کٹا کے چھوٹی کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ ان کی بات کر رہا ہوں. شروع میں جمے گی تو چھوٹی رہے گی، پھر اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی. سمجھ رہے؟ یہ ان کا معاملہ تھا. تو یاد رکھنا، داڑھی کے ساتھ کھلواڑ. بولو کھلواڑ. جیسے چھوٹی داڑھی رکھنے والا ویسے داڑھی مڈانے والا برابر ہے. جی برابر ہے. اب نماز کی بات چل رہی تھی نا. اللہ کامیابی کی بات سنو. 1500 سال پہلے سے کوئی دھرم، کوئی مذہب ایسا نہیں. آج مبارکباد کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے. انہوں نے نا یہ سجایا، ڈیکوریشن، لائٹنگ. ان کے بیٹے کی شادی نہیں، بہن کی شادی نہیں، بھائی کی شادی. صرف انہوں نے کہ ہمارے گاؤں میں اصلاح ہو جائے، بچے کی دستار بندی ہو، علماء اکٹھے ہوں اور دعا کر کے جائیں، گاؤں کا بیڑا پار ہو جائے. یہی تو مطلب ہے. گاؤں والوں کے لیے بھلا سوچا ہے. کا کمیٹی والے کوئی ہے کا دیا؟ سب سو گئے جا کے. ہاتھ اٹھائیو دیکھو کون ہے کمیٹی والا. آؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے پاس آؤ. ارے گھبرا کیوں؟ ادھر آؤ نا. کوئی گھر کو تھوڑی لے جاؤں گا میں تمہیں، ہاں باندھ کے تھوڑی لے جاؤں گا کوئی. اور کون ہے کمیٹی والے؟ اور کون؟ ایک ہی ہے بس کمیٹی پوری. کون سا؟ میرے پاس آؤ. جو کمیٹی والے ہیں میرے پاس آؤ. جو کمیٹی والے میرے پاس آؤ. اچھا جلدی آ، جلدی، ٹائم نہیں ہے، ٹائم کم ہے. اے ماشاءاللہ ینگ کمیٹی. موت میں بہت جلدی جانا. ارے یار سیل اے ماشاءاللہ. آ جاؤ جلدی. 1 2 3 4 5 اور 6 لوگ ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شارف. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عارف. آپ کا کیا نام ہے؟ اعظم حسین. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عمر. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عارش. آپ کا کیا نام ہے؟ مسرور. ہاتھ ملاؤ. داڑھی تو نہیں مڑے گی آج سے نہ. وعدہ کرو، بولو انشاءاللہ. یہ کوئی بات ہو گئی؟ تم نیت کیا کرو گے؟
جلدی بولو، آج چھوٹے گا نہیں. تم نے نذرانہ دے کے بلایا مجھے. بھائی ایک بات بتاؤ، میں تبلیغ کہاں سے شروع کروں گا؟ گھر سے نا، گھر سے کروں گا. یہ گھر والے ہوئے میرے. اب بیٹا اٹھ جا، تھوڑا لیٹو مت. تم اتنے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے بوڑھے بیٹھے، تمہاری کمر میں درد ہے. سمجھے؟ بولو انشاءاللہ. بولو ارے بولو نا، سفید ہو گئی. جلدی بولو، جلدی بولو، آج چھوڑوا نہیں، چاہے صبح تک ہو جائے. بولو انشاءاللہ. بولو. تو ابھی کیا بات رہے گی؟ شادی تو ہو گئی نا تمہاری. اصل میں کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ توجہ رکھو میری طرف. کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بولے حضرت میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں اور پھر غلطی ہو جائے. سمجھے؟ غلطی ہو جائے. بولے جھوٹا وعدہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. سچے رہو گے. اچھا نماز پڑھتے ہو جمعے کی؟ ادھر آؤ. پوری کون کرے گا تم میں سے؟ تمہاری شادی ہو گئی سب کی؟ اور اگر ایسے داڑھی کے شادی کے وہاں تو مولانا ہی کسی کی ہوتی نہیں. ادھر آؤ. بولو پوری کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ادھر آؤ نا. ارے ادھر سامنے کو شارف، کیا نام ہے؟ اعظم. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اعظم تو بڑا بھی بہت ہے حضرت. انشاءاللہ. بولو تم بھی بڑھاؤ گے. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. تمہاری صحیح ہے پورے رکھ. یار تم نے اتنا اچھا کام کیا، یہ گاؤں والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا تم نے، یہ گاؤں والوں کے لیے کیا. ایسے ہی تم لوگ ان کا سب کا ساتھ دیو. اور اچھا تمہیں کیا داڑھی مڈانا جائز ہے کیا؟ کوئی ایسا ہے جو میرے ہاتھ پہ ہاتھ آج آئے گا اور یہ کہے گا کہ انشاءاللہ آج سے میری داڑھی نہیں مڑے گی؟ دیکھوں میرا نذرانہ، میرا تم مت بولو، میرا نذرانہ وصول ہو جائے. آ جاؤ اٹھو جلدی، اٹھا دو انہیں، اٹھا دو، ہاتھ پڑو اٹھا دو، شرما مت، جلدی اٹھا دو، جلدی اٹھا. 2 آدمی لاؤ انہیں دولہا بنا کے لاؤ، اٹھا کے ان کو کھینچ کے لاؤ. آ جاؤ. چلو کوئی بات نہیں بیٹا، تم لوگ بیٹھ جاؤ. تم لوگ بیٹھ. چلو ہاں بیٹھ جاؤ بیٹا. شاباش بیٹھ جاؤ. اللہ تعالی سلامت رکھے. بیٹھ جاؤ نا. اللہ تعالی سلامت رکھے. وہ تو اور نیچے کو جھک گئے. کوئی بات نہیں. اچھا میری طرف توجہ رکھو. ان لڑکوں نے کام اچھا کیا یا برا کیا بتاؤ؟ پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہاں پورا ہر سال کرتے نا، پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور جلسے ایسے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سارے علماء کی تقریر اچھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں جو بات بتا رہا تھا، 1500 سال سے اعلان ہوتا ہے. برکتیں ہیں کہاں پر، کامیابی ہے کہاں؟ اذان ہوتی ہے نا مسجد سے. اذان کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور اذان ہو رہی ہے، تم دکان کھول لو، دکان بند کر دو، اب چلو کامیابی کی طرف. نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دکان کھولو. اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی برکت ڈالے گا تمہارے کام میں. برکتوں کے دروازے بند مت کرنا. آج کے بعد کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا، ستائے گا تو نہیں. آپس میں سلام کرو گے. بولو نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچو گے، اچھائیوں کی طرف چلو گے، مدرسے پہ توجہ دو گے. یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ایسے ہی توجہ دو گے. بولو انشاءاللہ. اس بچے نے پڑھا، کیا نام بیٹا تمہارا؟ محمد امان. امان امن امن. طبیعت خوش کر دی، بہت پیارا بڑا. قاری صاحب آپ کو مبارکباد، بہت اچھا تلفظ ایک دم پرفیکٹ. اخفاء ادغام اظہار اقلاب سب بڑھیا ایک دم. میں خوش ہوا. اللہ تعالی ہاں مسجد میں پڑھ کے دیکھو کیسے نکلیں گے انشاءاللہ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. اچھا ہاں دوسری بات یہ ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے نا، بتا رہے ہیں کہ تھوڑا اس بتا دو، کسی کا انتقال جب ہو جاتا ہے نا، کسی لیڈیز کا، تو آدمی بھی پہنچتے ہیں منہ دیکھنے کے لیے.
پہنچتے نہیں پہنچتے. آدمیوں کو منہ دیکھنا جائز نہیں. اور کوئی مرد اگر مر جائے تو عورتیں اتنی کود کے پہنچتی ہیں, پورے گھر کو بھیج دیا, اور بعض بات تو لالی لگا کے جاتی ہے اور برقع پھینکا, ہائے تم ایسے تھے, ہائے, اور تھے کیسے بھی نہیں, سمجھے, ایسے تھے ویسے تھے, اتنے الٹی سیدھی کچی پھینکے گی. بہرحال تعلیم گھر گھر میں جانی چاہیے. اب میں تقریر آگے بڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں, تعلیم گھر گھر میں پہنچنی چاہیے. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا وہ منان, احسان کر کے احسان جتانے والا, تیسرا وہ مکذب بقدر, تقدیر کو جھٹلانے والا. 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا دیوس, دیوس میں نے بتائی دیا, تیسرا ورجلۃ النساء, وہ لڑکے جو لڑکیوں کی طرح وضع قطع بناتے, کان میں کنڈل, ناک میں نتنیاں, ہاتھ میں چین, گلے میں چین, بالوں میں کنگا, اور چل جائے جیسے چھکا. ہاں بال مارے گا جھٹکا یوں پٹک پٹک کے. یا پھر وہ لڑکی جو لڑکوں جیسی وضاقتہ بن, اچھی بھلی ہے, بال کٹا کے بیوٹی پارلر پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرا کے آتی ہے, سمجھے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں توبہ کر لیجئے, اور یہ عہد کیجئے توبہ کے ساتھ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. اب توبہ کرو, پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, کلمہ شریف پڑھیں.